अल्हम्दुलिल्लाह इमाम मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने किताब तौहीद में सबसे पहला जो मौजू उन्होंने शुरू करते हुए आयात और अहादीस का जिक्र किया है, खुद उन्होंने उसका कोई उन्वान नहीं दिया, किताब तौहीद सिर्फ रखा। लेकिन कई सारे उलमा और शारिहीन ने तौहीद की अहमियत या तौहीद हम सब पर वाजिब है इस तरह से उन्वान दिया। तो इसमें पहली आयत सूरत अज़्ज़ारियात की पेश करते हैं, आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। ये बात तो हम सब जानते हैं ना, अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया? इबादत। अब इबादत का क्या मतलब है कि हम अपनी सारी जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी में गुजारें, सिर्फ और सिर्फ उसी की इबादत करें, उसकी इबादत में वहदानियत को अपनाएं, उसके साथ उसकी इबादत में किसी और को शरीक ना ठहराएं। ये याबुदून का असल माना है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और ये हम सब पर वाजिब है, हम सब पर, यानी सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, सारे इंसानों पर। इसलिए कि अल्लाह क्या कह रहा है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा, जिन्नो इंस को मैंने इसके लिए पैदा किया। अब देखिए हम अल्लाह की इबादत कैसे करें, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। और हमारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो लोग गुजर चुके हैं, उनके ऊपर क्या फर्ज था कि वो अपने जमाने के नबियों के तरीके पर अल्लाह की इबादत करें। और ये तौहीद कितनी अहम चीज है, जरा गौर करें आप लोग। तौहीद कितनी अहम चीज है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम अंबिया को अपनी अपनी कौमों की तरफ जो भेजा, तो सबसे पहले उन्होंने किस चीज की दावत दी? तौहीद की दावत दी। सूरत अन-नहल आयत नंबर 36 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वलक़द बअथना फी कुल्लि उम्मतिर रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा। वो रसूल अपनी कौम से क्या कहते हैं कि एक अल्लाह ताला की इबादत करो, उसी की बंदगी करो, और तागूत की बंदगी से बचो। इबादत सिर्फ किसकी करना? अल्लाह। और बचना किससे? आयत में है वज्तनिबुत तागूत। किससे बचना? तागूत से बचना। तागूत क्या है? आसान अल्फाज में समझा रहा हूं, याद रखिए। तागूत हर वो आदमी या हर वो चीज जिसकी अल्लाह के अलावा या उसके साथ में इबादत की जाती है और वो उससे राजी। समझ में बात? अल्लाह के अलावा जिसको भी पूजा जा रहा है, जिसकी भी इताअत की जा रही है, जिसको भी बड़ा समझकर अल्लाह के मुकाबले में माना जा रहा है और वो उससे राजी है, तो वो तागूत है। तमाम अंबिया सब लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाए हैं, एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिए, और किससे बचने का? तागूत से बचने का हुक्म। और मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर आम तौर पर हम जानते हैं कि हमारे कई सारे रिश्ते, हमारा रिश्ता हमारे माँ बाप से, हमारा रिश्ता हमारी बीवी से है, औरतों के नाहिए से देखा जाए तो उनके शोहरों, हमारा रिश्ता हमारी औलाद, हमारा रिश्ता हमारे भाई बहनों से, ये सबसे करीब हुए। और दूर कई सारे हैं। और कुरान मजीद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में सबके हुकूक बताए गए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत बनी इसराइल में बिलखुसूस आयत नंबर 23 में क्या फरमाया? वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। आपके रब का ये फैसला है कि तुम उसके अलावा किसी की इबादत ना करो और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। इस आयत में क्या बताना मकसद है? हर आदमी दुनिया के तमाम रिश्तों में सबसे ज्यादा अपने माँ बाप का हक है, समझता है ना? अल्लाह ताला ये बता रहा है, ऐ इंसान, माँ बाप से भी ज्यादा, उनसे भी पहला हक किसका है? अल्लाह का है। और सूरह निसा की आयत नंबर 36 अगर गौर करेंगे, सूरह निसा आयत नंबर 36 अगर गौर करेंगे, अल्लाह ताला ने उसके अंदर 10 किस्म के अलग अलग जो ताल्लुक वाले होते हैं उनके हुकूक बयान किए। आप कुरान मजीद खोल कर देख लें और उसमें गिनती कर लें। लेकिन अल्लाह ताला ने सबसे पहला हक किसका बयान किया? वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। अब आपने जाना अलग अलग अंदाज में ना, सूरह ज़ारियात की पहली आयत में इंसानों की पैदाइश का मकसद अल्लाह की इबादत का है ना, और सूरह नहल की आयत नंबर 36 में तमाम अंबिया को भेजने का मकसद लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना। फिर उसके बाद तमाम लोगों में माँ बाप का हक बड़ा हम समझते हैं, लेकिन उनसे भी बड़ा हक किसका है? अल्लाह का है। और खुद अल्लाह ताला दसियों किस्म के लोगों के हुकूक हमारे ऊपर क्या है वो बता रहा है। तो सबसे पहले किसका बताया? किसका? अपना है। सब हुकूक में सबसे पहला हक किसका बताया?
اللہ کا اللہ نے اپنا حق بتایا ہے۔ اب آئیے ذرا سورہ انعام کی آیت نمبر 151 سے 153 تک اگر غور کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کئی چیزوں کو حرام قرار دیا۔ کیا قرار دیا؟ حرام قرار دیا۔ کیا ہے؟ صرف اب ان آیات کو پوری طرح سے تلاوت کر کے ترجمہ کرنے کے لیے وقت کافی نہیں ہوگا، صرف آپ کے ذہن میں آنے کے لیے میں بتا رہا ہوں، اور میں نے ریفرنس دیا ہے، حوالہ دیا ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 151 سے 153 تک، 151 to 153، اس کو ضرور پڑھ لیں آپ۔ اللہ رب العالمین نے ماں باپ کی نافرمانی سے بچنے کا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا، کسی بھی طرح کے فحش کام وغیرہ کے قریب جانے سے منع کیا، اور کسی انسان کی جان لینے سے منع کیا ہے، اور اسی طرح یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا، اور بھی کئی سارے حرام کام اس میں اللہ رب العالمین نے بتائے ہیں۔ لیکن سب سے پہلا حرام کام، سب سے بڑا حرام کام، سب سے حرام کاموں میں سب سے اول درجے کا، حرام کاموں میں سب سے زیادہ خطرناک کون سا کام حرام ہے؟ کون سا کام حرام ہے؟ شرک۔ یہ اچھی طرح سے یاد رکھ لیں، اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق عبادت اس کی کرنا، صرف، ٹھیک ہے نا؟ دنیا وغیرہ کے سارے لوگوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ حرام کاموں میں سب سے خطرناک حرام کام کیا ہے؟ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل، ان سے کہہ دیجئے، تعالو، آؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے یہ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلے شرک کے بارے میں ذکر فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ میرے بھائیوں، یہ آیتیں جو سورہ انعام کی ہیں کے بارے میں قرآن مجید کے سب سے بڑے عالم صحابہ کرام میں کئی سارے ہیں، سب سے بڑے تو ابن عباس کو مانا جاتا ہے، ان کے بعد ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر کن کا؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا۔ وہ کہتے ہیں جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی وصیت کو پڑھنا چاہتا ہے، غور کریں، آیات اللہ نے اتاری ہے قرآن میں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو آدمی اللہ کے رسول کی مہر لگی ہوئی وصیت، یہ مہر لگی ہوئی وصیت کیا ہے؟ تھوڑا سا پیچھے جائیں، ہمارے بچپن میں بھی ہم دیکھتے تھے، کوئی خاص پوسٹ آفس میں آپ لوگ خطوط دینے جاتے ہیں نا، پوسٹ آفس کے ذریعے بہت سارے پارسل بھی کرتے ہیں نا، لیکن کچھ اسپیشل قسم کے ہوتے، خاص ہوتے، بڑی اہمیت کے حامل ہوتے، تو ان کے چارجز بھی الگ ہوتے تھے، اس کے اوپر باقاعدہ ایک سکہ لگایا جاتا اور اس کو بہت مضبوطی کے ساتھ ایسے باندھا جاتا کہ اگر کوئی اس کے اندر کچھ کیا ہے تو پھر پتہ بھی چل پاتا، اس طرح سے بہت اچھی طرح سے مضبوط مہر لگا کر بھیجا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کے رسول کی مہر لگی ہوئی وصیت کو پڑھنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، تو اللہ کا یہ فرمان جس کے اندر سب سے پہلے حرام چیز کو کیا بیان کیا اللہ نے؟ شرک نہ کرو۔ اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس پہلا باب پہلے چیپٹر کے آخر میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر فرمائی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالی کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حق، حق اللہ علی العباد ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا وحق العباد علی اللہ ان لا يعذب من لا یشرک به شیئا۔ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ یہ بندے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ جب یہ لوگ ایسا کریں، یعنی کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا یہ حق سمجھتا ہے کہ ان بندوں کو عذاب نہیں دے گا، جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ، اور یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 128، صحیح مسلم 32۔ تو اب تک کے اس پہلے چیپٹر، پہلے باب میں آپ نے کل 5 آیتیں سنی۔ کتنی؟ 5 آیت۔ اور ان 5 آیتوں میں سے سورہ انعام کی آیت کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک بیان سنا، ان کی تاکیدی نصیحت کہہ سکتے ہیں، اور پھر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث سنی ہے۔ ان سب کا خلاصہ کیا بنے گا؟ ایک لفظ میں اگر کہیں تو ہم پر سب سے پہلا واجب یہ ہے کہ ہم کس کی عبادت کریں؟ ایک اللہ کی، صرف اور صرف اللہ کی، بغیر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیے ہوئے صرف اللہ کی عبادت کریں۔ یہ سب سے پہلا فریضہ ہے، اس کا پورا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک مرتبہ خلاصہ، لیکن تھوڑی سی تفصیل سے، خلاصہ لیکن ہلکی سی تفصیل سے۔ تو پہلی آیت سورہ زاریات کی، اس کے اندر یہ بات ہے کہ ہم سب انسانوں کے پیدائش کا مقصد ہی اللہ کی عبادت۔ دوسری آیت سورہ نحل کی، اس کے اندر یہ ہے کہ تمام انبیاء کو بھیجنے کا مقصد ہی
ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا اور طاغوت کی عبادت سے بچنے کا حکم دینا۔ تیسری آیت سورہ بنی اسرائیل 23، اس کے اندر یہ ہے کہ سب لوگوں میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہم سمجھتے ہیں، لیکن ماں باپ سے بھی بڑا حق کس کا؟ اللہ عز و جل کا ہے۔ اور چوتھی آیت کے اندر جو سورہ انعام کی تھی، سورہ نساء کی، جس کے اندر اللہ نے 10 حقوق بیان کیے ہیں، لیکن سب سے پہلا حق اپنا بیان کیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پانچویں آیت سورہ انعام کی، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی چیزیں ہمارے اوپر حرام قرار دیا، تو سب سے پہلے کیا ہے اس میں حرام؟ شرک ہے۔ اور اس سورہ انعام کی آیت کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے رسول کی مہر لگی ہوئی وصیت کو دیکھنا چاہتا ہے، کون سی آیتیں دیکھ لیں؟ سورہ انعام آیت نمبر 151 سے 153 تک جا کر آپ لوگ دیکھ لیں گے نا، جو اردو ترجمہ، ہندی ترجمہ جو بھی آپ لوگ پڑھتے ہیں اس میں دیکھیے۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث گزری کہ اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندے اگر ایسا کریں یعنی اس کی توحید میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں تو اللہ پھر ان کو عذاب نہ دے۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کو اس توحید کا علم اچھی طرح سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی تعلیم اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں احباب کو دینے کی توفیق عطا فرمائے، ساری زندگی آخری لمحے تک، آخری سانس تک، موت کے آنے تک اس توحید پر اور اس کے سارے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے جینے کی توفیق اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔